میرے محترم دوستو بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، اور اس امت کے ذمے ہے، بلکہ ہر ایک امتی کے ذمے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کا تذکرہ اپنی مجالس میں کرے۔ یوں سمجھ لیجئے یہ حق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں ہر طبقے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے، کروا کے دکھایا ہے۔ کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فلاں شعبے کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ خود اس کو کر سکتے تھے، آپ نے کیا، نہیں کر سکتے تھے یا نہیں کیا ہے تو کروا کے دکھایا ہے صحابہ کے ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بارہا یہ بات عرض کی گئی ہے کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں ملازم آپ رہے تو آپ نے کر کے دکھایا ہے کہ کیسے ملازمت کی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام امیر رہے تو آپ نے امارت کر کے دکھائی ہے، اور مامور رہے تو مامور اس حساب سے چل کے دکھایا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھیں آپ، معاملات تھے، آپ علیہ السلام نے قرض دے کے بھی دکھایا ہے، قرض لے کے بھی دکھایا ہے کہ یہ معاملہ کرنا پڑے گا تمہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تم۔ مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک شخص یہودی جس سے آپ نے قرضہ لیا باقاعدہ، وقت سے پہلے، وقت پورا ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے بری بھلی باتیں شروع کر دی۔ حالانکہ ابھی وقت رہتا تھا، صحابہ موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کا بھی ٹائم رہتا ہے۔ آپ نے کبھی وقت سے تاخیر نہیں کی۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول اجازت دیں، آپ ابھی اس کی گردن اتارتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ان لصاحب الحق مقال، الفاظ آپ نے استعمال فرمائے کہ صاحب حق کو بولنے کی اجازت ہے۔ آپ علیہ السلام اور جو بھی شعبے آپ ایک ایک کر کے اٹھائیں گے نا، اس لیے میں نے عرض کیا ہمارے ذمے ہے یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کا تذکرہ اپنی مجالس میں کریں، ہر ایک امتی کے ذمے ہے۔ انہی میں سے ایک بہت اہم بات جو میں آج عرض کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تم لوگ اللہ کی حفاظت میں کیسے آ سکتے ہو۔ اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، ذہن میں آئی، ہمارے ہاں لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ دین پر جتنے بھی دین کے شعبے ہیں، عبادات ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں، ان سب کا ثواب مؤجل ہے۔ مؤجل کا مطلب بعد میں ملے گا۔ ظاہر ہے آپ نے نماز پڑھی تو ابھی آپ کو ثواب تو ہو گیا آپ کو، لیکن آپ کو تو نہیں پتا کب ملے گا، کہاں ملے گا، جب میں مروں گا اس کے بعد ملے گا، فی الوقت فوراً کیا ہوگا۔ ہمارے لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ وظائف پہ آ چکے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ فلاں وظیفہ پڑھو تو صبح یہ ہو جائے گا، فلاں چیز کو 313 دفعہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس وقت یہ امت فرائض بھی چھوڑ دے گی، وظیفہ نہیں چھوڑے گی۔ کوئی عامل صاحب، کوئی بزرگ صاحب، کوئی پیر صاحب، کوئی عالم صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی امام خطیب، کوئی بھی وہ بتا دے کہ پوری رات آپ نے سونا نہیں ہے، اور جو یہ عمل کرے گا تو اگلی صبح یہ ہو جائے گا، جاگتے رہیں گے پوری رات، پوری رات جاگ کے اس عمل کو کریں گے۔ ایک طبی لالچ، ہرس، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں جو میں عمل کر رہا ہوں، صبح میری آنکھوں کے سامنے وہ عمل آ جائے۔ عبادت میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی، حالانکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے عبادت میں بھی باقاعدہ طور پر اس کا اثر رکھا ہے۔
قرآن سے بھی ثابت ہے. ایک آپ نے نماز پڑھی، یہ نماز آپ کو اس پر اجر ملے گا. کتنا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ 27 گنا دیں گے، اور اس سے بھی بڑھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک ہے اس عبادت کا اثر، وہ اثر آپ کو نقد ملے گا، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے. احادیث قرآن سے ثابت. قرآن میں آئے نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. کیا ملے گا؟ 21ویں پارے کی وہی آیت جو بارہا دہرائی گئی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تمہیں روکے گی برائی سے. یہ اس نماز کا اثر ہے جو بتایا جا رہا ہے. حدیث میں کیا آیا؟ نظریں نیچی رکھو، غیر محرم کو نہ دیکھو. کیا ملے گا غیر محرم کو نہ دیکھنے سے؟ کب ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. وقتی بتائیں، وقتی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم آپ نے فرمایا اس کو ایمان کی وہ لذت ملے گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ملی. یہ نقد انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. میں نے عرض کیا ایک عبادت کا اجر ہے، ایک عبادت کا اثر ہے. وہ اثر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر ایک شخص کو نصیب فرمائیں گے. ہو نہیں سکتا یہ کہ اسے اس کا اثر نہ ملے. سب سے بڑا اثر بتانے لگا ہوں جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نقد دیتے ہیں. سب سے بڑا اثر جو اللہ کے حکم پر چلتا ہے، جو نماز عبادت کا اہتمام کرتا ہے، جو گناہ چھوڑتا ہے، نقد اثر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے دل کا سکون نصیب فرماتے ہیں. اور آپ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے، ہم سب اس کے گواہ ہیں، اس سے بڑی نقدی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ اگر فقیر ہے اور دل کا سکون ہے، اس سے زیادہ مالدار کوئی نہیں اس دنیا. وہ ٹاٹ پہ سو رہا ہے زمین پہ، کوئی گدا، کوئی آرام دہ کچھ بھی نہیں، پنکھا بھی نہیں ہے، دل میں اس کے سکون ہے، اللہ نے اسے سکون دیا ہوا ہے. اس سے بڑا آرام میں کوئی دوسرا شخص نہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو طے شدہ باتیں ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں. اللہ نے ان عبادات میں اللہ نے نقد اثر رکھا ہے. وہ آپ کو اس دنیا میں ابھی ملے گا. بات کی بات میں بعد میں کر رہا ہوں، اجر انشاءاللہ وہ تو ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ. اس وقت ابھی دیکھیں نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے نا، دلیل کیا ہے؟ یعنی اس کا ہم کیسے ثابت کریں؟ اس وقت جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ہر گناہ سے، ہر بے حیائی سے، ہر چیز سے آپ بچے ہوئے بیٹھے، نقد اثر مل رہا ہے آپ کو. حالانکہ نماز ابھی پڑھی نہیں ہم نے، آپ نماز کے لیے تشریف لائے ہیں، مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں، دنیا کی ہر شے وہ باہر ہے، ہر گناہ باہر ہے. یہاں پہ آپ کو نقد مل رہا ہے، ابھی بھی مل رہا ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے عبادت کا اثر یا کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں یا کوئی بھی گناہ چھوڑتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کا اثر آپ کو اسی دنیا میں اور اسی وقت، اللہ ادھار نہیں چھوڑتے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ کے قانون میں نہیں ہے، ضابطے میں نہیں ہے. جو دوں گا وہاں دوں گا. اس دنیا میں تمہیں میں نے عرض کیا سکون دے دوں گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خود اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی کسی دولت، کسی بھی آرام دہ چیز، کسی آرائش، کسی عیاشی، اللہ تعالیٰ نے سکون نہیں رکھا. تمہیں دل کا اطمینان دوں گا، تم دنیا کے سب سے مالدار ترین بندے ہو، تمہیں کوئی فکر نہیں ہوگی، تمہارے دل مطمئن ہے، تمہیں جتنا دوں گا تم اس پہ راضی ہوگے. یہ اس عبادت کا اثر ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا اثر ہے جو میں اور آپ جھکتے ہیں اللہ کے سامنے. اب بہت سو کو محسوس نہیں ہوتا، یہ ایک الگ بحث ہے، اب چونکہ موضوع نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا، جی میرا دل تو پھر بھی ابھی بھی یہاں بیٹھے ہوئے تو یہ مسئلہ بھی ہے، فلاں مسئلے، فلاں مسائل، وہ خود ساختہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ مطمئن بیٹھے ہیں. ظاہر ہے 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے آپ آ کے بیٹھے تو اس آدھے گھنٹے میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا. 2 سیکنڈ لگتے ہیں، 2 منٹ لگتے ہیں، دنیا ادھر ادھر ہو جاتی ہے. یہ پچھلے آپ نے سیلاب دیکھا، آنکھوں دیکھتے دیکھتے ہی آیا، دیکھتے دیکھتے بہا کے لے گیا چند لمحوں کے اندر.
تو دنیا تو ایسے بدل رہی ہے، آپ آدھا گھنٹہ پہلے آئے، آپ کو کچھ مل رہا ہے تو آپ آئے. آپ کو پتا ہے جمعے کا دن آج تیاری کرنی ہے، تیاری کر کے جاؤں گا مسجد، کچھ دو چار ٹوٹی پھوٹی باتیں سن لوں گا. تو اس لیے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام، بہت بڑا احسان. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اطمینان قلبی نصیب فرمائے. اور اس کے برعکس، اگلی بات بھی پوری ہو جائے، اس کے برعکس گناہ کا سب سے پہلا اثر، جو سب سے پہلا نقد اثر، باقی جہنم، پھر وہاں کے جو عذاب ہیں، وہاں کی جو اللہ کی طرف سے جو اللہ حفاظت فرمائے ہر ایک کی، وہاں جو اللہ نے اپنا ایک غضب تیار کر رکھا ہے، وہ ایک الگ وہ آگے ہے. نقد جو اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے وہ اطمینان چھین لیتے ہیں. دل آپ کا کچھ بھی کر لیں، آپ کا مطمئن نہیں ہوگا. کوئی عیاشی، کسی بھی آرام، کسی بھی ہر شے آپ کے پاس موجود ہوگی، اندر سے آپ کا دل خالی ہے. کیوں خالی ہے؟ اس گناہ کا اثر ہے جو انسان پر دنیا میں نقد وصول کرتا ہے، وہ ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے. بدنظری کی نا، ہم نے دیکھ لیا کسی کو، کیا ہوگا ہمیں نہیں پتہ چلتا، فوراً نقد اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل پر ایک تاریکی چھا جاتی ہے. لذت ایمان کی، اللہ کے نام کی، اللہ تعالیٰ چھین لیتے. اس لیے اگر کوئی آدمی سکون کے پیچھے وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں سکون آئے، تو یہ ایک عمل کرے، عبادت کو نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ دیں گے اسے. اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت امت میں وظائف کا زیادہ اہتمام ہے. ایک عالم، ایک مفتی، ایک عامل، ایک پیر صاحب، ایک بزرگ صاحب کی بات کے وظائف کا زیادہ وہ ہے کہ رات کو یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی، یہ ہے وظیفہ. لیکن اس درجے کا یقین ہی نہیں ہمارے پاس. 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری پڑھی، اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے. نہیں کریں گے ہم، چونکہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ رات کو 1101 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی، وہ زیادہ اہم ہے نسبتاً اس کے. آیت الکرسی آپ نے بتا دیا. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ میرے اور آپ کے اوپر احسان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر سکھایا ہے امت کو کہ بھئی اللہ کی حفاظت میں کیسے آؤ گے. ان چیزوں کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ان چیزوں کے پڑھنے سے ہوگا تم اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے، اور وہی چیز ملے گی جو میں نے شروع میں عرض کی. اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دل کے اندر تمہارے ایک ضمیر جو ہے، تمہارے دل کے اندر ایک چنگاری جل رہی ہوگی کہ بھئی اس وقت میں نے وہ اہتمام کیا ہوا ہے، میں اللہ کے حفظ و امان میں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے. یہ یقین ہونا چاہیے. آپ کر کے دیکھیں اس کا اہتمام کر کے دیکھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، حالانکہ اسباب آپ علیہ السلام نے سکھایا، بھائی اسباب، آپ آگ کے پاس جائیں گے، آگ آپ کو جلائے گی. بتایا آپ نے نہیں، اپنی جان کو ضائع نہیں کرنا، آپ نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا. قرآن نے اللہ نے فرما دیا، وہ ایک علیحدہ چیز. لیکن دیکھیں اسباب کی دنیا ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اللہ کو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوگا. مجھے حکم یہ ہے کہ تم یہ کام کرو، پڑھو دعائیں، مسنون دعاؤں پہ آؤ. کیا ہوگا؟ تم اندر سے مطمئن رہو گے. ہوگا تو وہی جو اللہ نے لکھا ہے. اندر سے تمہارا قلب مطمئن ہے کہ بھئی میرے ساتھ میرا اللہ موجود ہے. مشہور واقعہ نہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا؟ وہ منزل کی ایک کتاب ملتی ہے نا، اس کے آخر میں ایک دعا لکھی ہوتی ہے، دعائے ابو درداء. اس کے پیچھے یہ واقعہ ہے. بھاگتا بھاگتا ایک شخص آیا، ابو درداء تمہارا مکان جل رہا ہے. کہا نہیں ہو سکتا. یہ وہ اللہ کا یقین جو حضرت ابو درداء کو تھا.
ٹھیک ہے بھائی، ہو گیا، لیکن میں نے سنا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو اس دعا کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی، اس کے گھر بار کی حفاظت فرمائیں گے۔ دوسرا شخص آیا، کہا آگ تو جلی تھی ابو دردہ، تمہارے گھر کے پاس آ کے بجھ گئی۔ ہوا ہے یہ، وہ یقین، وہ ایمان ملے گا اس شخص کو جو ان دعاؤں، ان مسنون اعمال پہ آئے گا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف صورتیں، مختلف دعائیں، صبح نکلو، جیسے ہی نکلے ہو سب سے پہلے تو اٹھو تو اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگو، اللہم انی اسألک من خیر ھذا اليوم، اے اللہ میں آج کے دن تجھ سے، آج کی جتنی بہتری ہے، جتنی خیر ہے، میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اب دیکھو جو شخص یہ پڑھے گا ایک تو وہ نکلے گا، یار میں نے دعا پڑھی ہے، انشاءاللہ میرے ساتھ بہتر کریں گے۔ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ بہتر نہ کریں، اگرچہ اسباب بظاہر بتا رہے ہیں کہ بہتری نہیں ہے، اندر سے یہ شخص مطمئن رہے گا کہ میرے ساتھ بہتری ہوگی۔ آتے ہی نہیں ہم لوگ مسنون دعاؤں پہ، وظیفے پہ چل رہے ہیں ساری زندگی، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، تجربے بھی ہیں، اسلاف سے ثابت ہیں، بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن سب سے بڑے بزرگ صادق مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ بتایا ہے، اس کو چھوڑ کے ان کی طرف آنا یہ بیوقوفی ہے، بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ آپ ایک طرف یہ فرما رہے ہیں جو یہ رات کو یہ کر رہا ہے۔ دیکھیں میں ایک روایت پرسوں یا 2-3 دن ہوئے میں حیران رہ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص نے کپڑا ہدیہ کے طور پہ کیا، نیا کپڑا، آپ علیہ السلام نے وہ فوراً پہنا، فوراً دل بھی اگلے کا خوش ہو گیا، میری چیز، دی ہوئی چیز اللہ کے رسول نے پہنی۔ اس کے بعد آپ نے ایک دعا پڑھی، الحمدللہ الذی کسانی ما اعاری بہ واتجمل، اب وہ الفاظ میرے ذہن سے نکل گئے، نئے کپڑے پہننے کی دعا ہے۔ آپ نے وہ کپڑا پہنا، دعا پڑھی، اتارا، حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر یہ لو اور جا کے کسی کو ہدیہ کر دو۔ اس کے بعد حضرت عمر وہ روایت نقل کرتے ہیں، ہم تو یہاں نیا کپڑا پہننے کی دعا تک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نیا کپڑا پہنا اس کے بعد یہ دعا پڑھی اور پرانا کپڑا کسی کو دے دیا، 7 الفاظ دیکھیں، اگرچہ وہ دھاگے ہی کیوں نہ ہوں، جس کو آپ نے دیا نا وہ اگرچہ دھاگے ہی کیوں نہ ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تک وہ کپڑا باقی رہے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کی حفاظت فرما دیں گے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ اور پھر آگے الفاظ آپ نے فرمایا جب چاہے وہ شخص زندہ رہے یا مر جائے، چاہے وہ شخص زندہ رہے یا مر جائے، چاہے وہ شخص زندہ رہے یا مر جائے، 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ اس سے محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ دنیا میں تو یہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، آخرت میں بھی یہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ جو اس ایک چھوٹی سی دعا کا میں حیران رہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کی بھی حاجت پوری ہو رہی ہے، دھاگے دے دیے تم نے، نیا کپڑا پہنا، پرانا آگے چلاؤ، 10 سال سے پہن رہے ہیں جی، 6 سال سے ایک لباس پہن رہے ہیں، آپ نے فوراً پہنا اور پہنے نہیں رکھا، اتار کے دے دیا، عمل دکھایا کہ میں نے یہ دعا پڑھ لی ہے اور پہن بھی لیا ہے، ایک اعتبار سے یہ پرانا ہو چکا ہے، ظاہر ہے میں نے پہن لیا تو پرانا ہو گیا، تو فوراً دے دیا، اور پھر فرمایا کہ جس نے نیا کپڑا پہنا، یہ دعا پڑھی اور پرانا کپڑا دے دیا، یہ شخص اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا جب تک یہ زندہ ہے اور مرنے کے بعد۔ اس وقت امت ان چیزوں پہ ہم آ ہی نہیں رہے، اسباب تو ظاہر ہے اختیار کرنے ہیں، اسباب میں تو ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے اسباب اختیار کیے، دیکھیں نیا کپڑا پہنا اور اتنا بہترین کپڑا تھا وہ پہنا آپ نے، لیکن ساتھ پوری امت کی تربیت فرما دی، سب کو بتا دیا کہ بھئی یہ عمل کرو، اس عمل پر تمہیں یہ ملے گا اور نقد ملے گا، اللہ کی حفاظت میں انسان نقد آتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوتے ہیں میری اور آپ کی حفاظت کے لیے، فرشتے۔ حدیث میں آتا ہے نا جب انسان جھوٹ بولتا ہے، مشہور حدیث ہے، تو اس کے منہ سے ایک بدبو خارج ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ حفاظت والے فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں۔
اور پھر جب کوئی حادثہ ہوتا ہے، ایک تو اللہ کی طرف سے تقدیر میں ہے، ایک وجہ اس کی یہ بنتی ہے کہ انسان جھوٹ بولا، انسان پر حادثہ آ گیا. کیوں؟ فرشتوں کو ہٹا دیتے ہیں، تم ہٹ جاؤ، اب اس کے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے. یہ ایمان ہے نا الحمدللہ ہمارا، کہ یہ بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے، یہ یہاں سے یہ زمین اوپر جا سکتی ہے ابھی اسی وقت، وہ آسمان نیچے آ سکتا ہے ابھی اسی وقت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جس کو ہم حدیث کہتے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے. حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ حدیث علماء بھی بیٹھے ہوں گے، طلباء بھی بیٹھے ہوں گے، حدیث اصل میں کہتے ہیں بات کو. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بات کو. لیکن میری اور آپ کی بات کو کبھی حدیث نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بات کہنے کے لائق اگر کوئی بات ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے علاوہ سب بیکار ہے، غیبت ہے، الزام تراشیاں ہیں، تانے ہیں. ایک بات ہے جس کو حدیث کہا گیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے وقت مختصر ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، 2-3 مسائل تھے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کے اعمال ڈھونڈے. اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم گھروں اور یہاں پہ ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، اپنے بچوں کو اللہ کی حفاظت میں آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سکھایا، بتایا. حضرات حسنین کریمین پر آپ نے باقاعدہ دعاؤں کا اہتمام کیا اور سکھایا کہ بھئی یہ دعائیں پڑھا کرو اپنے بچوں پر، اللہ ان کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک مسئلہ ہے جی، کسی دوسرے شخص نے قسم دلائی کہ بھئی تم کو اللہ کی قسم ہو تم یہ فلاں کام کرو، تو آیا اس سے وہ بھی قسم میں شامل ہو جائے گا؟ تو وہ شامل نہیں ہوگا. دوسرے زبردستی کی قسمیں نہیں ہوتی کہ آپ، ہوتا ہے اکثر، تم قسم اٹھاؤ، تم پر قسم ہے اللہ کی تم نے اگر یہ کام نہ کیا تو. اس سے دوسرے پر کوئی قسم نہیں ہوگی. توڑ دے تو توڑ دے، درست ہے، جائز ہے. خود کھائی تو پھر وہ ایک علیحدہ، وہ اس نے خود الفاظ دہرا دیے کہ ہاں جی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر تو ایک علیحدہ. لیکن آپ تھوپ رہے ہیں اس کے اوپر تم پر اللہ کی قسم، تمہیں اللہ کا واسطہ، یا اس قسم کے الفاظ، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی شخص جماعت میں لیٹ شامل ہو اور پتہ نہ ہو کون سی رکعت میں امام صاحب، ظاہر ہے خاموشی چل رہی ہے، کون سی رکعت میں امام صاحب، تو جو باہر سے آئے اسے تو نہیں پتہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی میں ہے. تو آیا وہ آئے تو کیا کرے؟ کھڑا ہو جائے یا ثنا پڑھے؟ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں جب وہ باہر سے آئے، علم میں نہیں ہے، تو وہ ثنا پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھ کر خاموشی سے کھڑا رہے. پتہ ہے تو پھر تو خاموش ہو کے کھڑا ہو. نہیں پتہ اسے، بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے نا کہ دوسری میں بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے، تیسری میں، تو جا کے اللہ اکبر پڑھ کے ہاتھ باندھ دے. لیکن پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ثنا پڑھ سکتا ہے اور باقی وہ خاموشی سے کھڑا رہے. اچھا جی، اگلا مسئلہ بڑا ایک اہم ہے، آج ہی علم میں بھی آیا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ نہ جاننے والے کچھ نابالغ بچے، وہ کوئی ہدیہ، یا جیسے اب کوئی کسی ادارے میں ہوتا ہے، اسکول میں ہو آپ، تو نابالغ بچہ آ گیا، سر یہ کھائیں، زبردستی کرتے ہیں، یہ نہیں آپ تھوڑا سا کھائیں. اس کے بارے میں بھی علماء نے دیکھیں، مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ نابالغ بچہ شریعت کے تصرفات کا اس کے اندر حیثیت ہی نہیں ہے اس کی. وہ کوئی تصرف، ہدیہ نہیں دے سکتا، وہ کسی کو ہدیہ نہیں دے سکتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ناجائز ہے کسی نابالغ بچے سے آپ یا ہدیہ لیں یا کوئی چیز وہ دے رہے ہیں اور آپ اس کو نوش فرما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. البتہ آپ ظاہر ہے اصرار کر دیا، بعض دفعہ دل رکھنے کے لیے انسان کھا لیتا ہے، تو کھانے کے بعد اس بچے کو کچھ نہ کچھ اپنی جیب سے، آپ اس کی قیمت نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے، تاکہ آپ، کیونکہ وہ تصرف کا مالک نہیں ہے، جب وہ مالک نہیں ہے تو اب اس کی چیز آپ نہیں لے سکتے اگرچہ وہ دے رہا ہے. تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بھئی نابالغ بچہ اگر کوئی ہدیہ دے رہا ہے یا کوئی ایسی کھانے پینے کی چیز دے رہا ہے، اصرار کر رہا ہے، نہ لیں. لیکن اگر آپ لے ہی رہے ہیں تو پھر اس کی اگلی صورت یہ ہو کہ کچھ نہ کچھ اس کو
جیب سے دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔